بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آیت کا ظاہری ترجمہ اور اس کی بہت ابتدائی تفسیر بیان کر دی کہ اللہ امام کنے بناتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، میں اگر آپ سے پوچھوں گا ان چھوٹے بچوں سے بھی کہ اصول دین کتنے ہیں تو یہ فوراً بتائیں گے کہ اصول دین 5 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کہیں گے توحید، پھر کیا ہے؟ عدل، پھر کیا ہے؟ نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ یہ بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے جی۔ مدرسہ جو گھر کا سے مدرسہ شروع ہوتا ہے وہاں بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد عدل ہے۔ سب سے روشن عقیدہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، یہ ہم سب پر روشن ہے۔ ہم سب یہاں موحد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، دوسرے بھی آ سکتے ہیں، مگر جو میزبان ہے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، وہ سب موحد ہیں۔ اللہ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اس کی توحید کے بعد اس کی صفات میں جو سب سے غالب صفت ہے وہ ہے عدل۔ اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو قہار بھی ہے، اللہ تو جبار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ حی بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، مگر ہم نے اللہ عادل ہی کیوں مانا؟ یعنی اللہ کی ساری صفات کو ہم نے اصول دین میں کیوں نہیں لیا؟ صفات بہت تھیں لیکن ایک صفت کو ہم نے اصول دین میں کیوں لیا ہے، اور وہ ہے عدل۔ ماہ مبارک رمضان میں، اسی رمضان میں ایک ٹی وی چینل پہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ایک دیوبندی عالم دین بھی تشریف فرما تھے۔ بات تھی عدل الہی کی اور گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے بخشنے کی اور معاف کرنے کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ ہم اس وقت میں جس کیفیت میں ہوں گے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی مائک ہمارے پاس آیا اور چراغ محفل ہمارے سامنے رکھا گیا تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ مولانا آپ نے اللہ کو قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہ صلی علیہ۔ جو اللہ قادر ہے وہ اللہ عادل بھی تو ہے، اور ہم توحید کے بعد عدل کو اصول دین میں اس لیے رکھتے ہیں کہ صفت عدل الہی اس کی ساری صفات پر حاکم ہے۔ یعنی وہ قادر ہونے کے قدرت کا اظہار کرے گا عدالت کے تقاضوں کے مطابق، وہ علم کا اظہار کرے گا عدالت کے تقاضوں کے مطابق، وہ لوگوں میں حیات کو طویل یا قصیر کرے گا عدل کے مطابق، وہ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ لہٰذا ہم نے ساری صفتوں کو نہیں لیا، ہم نے ایک صفت عدل کو لے لیا کہ اللہ عادل ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ جی تو اب یہ عدل کا تقاضا، پہلے تو توحید کا تقاضا، یہ توحید کے عقیدے کا نتیجہ یہ کہ ہم اسے عادل مانیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہدایت کا نظام پہنچے، یعنی نبوت تقاضائے عدل ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اللہ نے 2 کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر کوئی رینگنے والا، ہلنے والا، حرکت کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ کوئی زمین میں ہلنے والا نہیں ہے، ایک حرکت کرنے والا نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی مزاج لوگ بیٹھے ہیں، مجلسیں کرنے اور کروانے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین میں کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تم ہلنے والے بنو تو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب بعض لوگ تو ہلنے والے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ سے۔ تو ہلنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اچھا، وہ جو رازق ہے، جو رازق مطلق ہے، جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اس رازق نے رزق جس ذریعے سے عطا کیا ہے، یہ کیسی توحید کا عقیدہ ہے کہ تم رازق کو تو مانو، وسیلے کو نہ مانو۔ کس کے ذریعے سے رزق آ رہا ہے، جس رستے سے رزق آ رہا ہے اس رستے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ کس رستے سے رزق آ رہا ہے؟ میں طویل گفتگو کروں
تو بہت وقت ہو چکا ہے. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اپنے مدعا پر اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی. اب یہ پناہ دی کے ساتھ آپ پہنچے نا ابو طالب تک. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. بولنے دیجئے دنیا کو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. اللہ تو کہہ رہا ہے وہ واقعی مومن ہے. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہ واقعی مومن ہیں. انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. رزق اترتا ہے ابو طالب اور ابو طالب کے بچوں کے لیے، ہمیں تو فیل میں ملتا ہے. ہم بطفیل اہل بیت کھا رہے ہیں. اللہ رازق ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. اب یہ تو میں نے آیت سنا دی، آپ کو حدیث بھی سنا دوں. علامہ آیت اللہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں شرح زیارت جامعہ میں مولا سجاد کے اس فرمان کو لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ فرماتے ہیں کہ مولا سجاد فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا. اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. تو اللہ رازق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے جس رستے سے ہمیں رزق عطا کیا ہے اس کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا انکار در حقیقت اللہ کے نظام کا انکار ہے. اس کا اقرار در حقیقت اللہ کے نظام کا اقرار ہے. ایک کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ ہے رزق. دوسرا کام بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ایک اور کام بھی لیا ہے، اور وہ ہے ہدایت. انا علینا للہدی. تھک تو نہیں رہے؟ انا علینا للہدی، میرے اوپر، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. اللہ ہدایت عطا کرنے والا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو کس کس کے پاس آ کر وہ بتا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کس کس کو اس نے آ کر بتایا ہے؟ آ کر جا کر کا لفظ بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ بولنا بھی کہ وہ آیا اور وہ گیا، یہ جائز ہی نہیں ہے. اللہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اللہ ہے. عقیدہ توحید ذرا محسوس کرتے جائیے گا. جی اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آیا اور وہ گیا، یہ لفظ ہی غلط ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. بات بولی جائے گی تو بولی جائے گی اللہ ہے. وہ کہاں نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں آیا، وہ کہاں نہیں ہے جو کہا جائے کہ گیا، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ نے کس کو بتایا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے معاشرے کے اندر جینا ہے، کیسے حق اور انصاف اور کیسے ظلم و جور کے بارے میں اپنے رویوں کو مرتب کرنا ہے، کس کو آ کے ہدایت دی اللہ نے؟ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور میرا رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو قاعدہ یہ بنا کہ ہادی اللہ ہے اور اس نے نبی کے ذریعے سے ہدایت کو پہنچایا ہے. روشن ہو گئی بات. لہذا سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. میرا دیدار بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہے. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ہم نے نبی کو نماز کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے نبی کو نماز ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں، پشت حسین ہے. ہم نے تو نبی کو نماز ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حسین کی محبت کے بغیر نبی کا سجدہ بھی نہیں ہوا. اور ایک دفعہ ہو جاتا نا تو کہتے صاحب اس دن میں آیا نہیں تھا لہذا میں نے تو نہیں دیکھا. 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. ارے بھائی فضائل سننے والے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جی زبردستی تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ. تو جب دل سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا فضائل پہ مسکرا دیا کریں.
جی مجھے بہت علاقے کی زبان آتی نہیں، بولوں گا تو آپ ہنس لیں گے لگیں گے، اس لیے میں اردو میں بات کر رہا ہوں. تو ایک توجہ ذرا بڑھا دیجئے، اپنی توجہ کا میٹر بڑھا دیجئے. جی کیسے ایک دو دفعہ نہیں کہ کہتے صاحب فلاں نہیں تھے فلاں نہیں تھے، اس دن تو 5 صحابی نہیں آئے تھے، اس دن 25 فلاں نہیں آئے تھے. 24 مرتبہ یہ واقعہ گزرا کہ نبی کا سر سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین ہے، کہ اگر ایک مرتبہ میں کوئی اور نہیں آیا تھا تو دوسری مرتبہ میں وہ آ گیا، اور تیسری مرتبہ میں وہ نہیں آئے تھے تو چوتھی مرتبہ میں وہ آ گیا. ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی کے پشت پر حسین بیٹھے تھے. جب طویل سجدہ ہونے لگا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین بیٹھے تھے. میں کیونکہ نبی کے بالکل عقب میں تھا تو میں نے ہاتھ بڑھا کے حسین کو اتارنا چاہا، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. خبردار خبردار، میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو. میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور حسین پشت پر ہیں، تو کیا نبی مکرم کے ذہن مبارک میں حسین نہیں ہوں گے؟ یعنی محبت حسین کے ساتھ اللہ کا سجدہ. تو یہ دو محبتیں کب ہیں؟ بھائی میں سنی مجمع سے مخاطب ہوں، میرا سنی بھائی یہ کہے گا کہ یا اللہ کی محبت ہوتی ہے یا اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. یہیں تم رونگ ہو. اللہ کی محبت اور نبی اور علی کی محبت دو محبتیں نہیں ہیں، ایک ہی محبت کا تسلسل ہے. بلکہ اللہ کی محبت شدید ہو جائے گی اگر مصطفیٰ سے محبت ہو جائے. اللہ کی محبت 4 چاند پائے گی اگر علی سے محبت ہو جائے. جیسے جیسے اہل بیت سے محبت بڑھتی چلی جائے گی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی جنہیں اللہ نے یہ کمال عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے یہ عظمت عطا کی، وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی تو محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. جس نے اس کمال پر پہنچنے کے بعد سجدے کیے ہوں اللہ کو، اور جس کا عنوان ہی ساجدین کا عنوان ہو، تقلبک فی الساجدین. اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹایا ہے. اب بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اسلاب شامخہ سے انوار ہوتے ہوئے آئے، نور ہوتا ہوا آیا، اور وہ نبی مکرم کا نور ظاہر ہوا. اور ادھر حضرت مولا علی، حضرت ابو طالب تک نور آیا اور مولا علی کا نور دنیا میں منتقل ہوا. تو یہ جو پلٹتا ہوا آ رہا تھا نا نور، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساجدوں میں پلٹایا ہے. اگر آیت سے مراد آباء و اجداد مراد لیں تب بھی تمہاری مراد نامراد ہو جائے گی کہ نبی کے سارے آباء و اجداد موحد تھے. اور اگر بعد والوں کے لیے مراد لی جائے کہ ہم نے آپ کو ساجدین میں پلٹایا ہے، تو پھر یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ جو مولا علی کی شکل میں ایک ہستی آئی ہے، یہ در حقیقت نور محمد لے کر آئی ہے. یہ امام حسن نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے. یہ امام حسین نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے. ہر زمانے میں ہم نے آپ کو پلٹایا ہے. نبی کا نور آباء و اجداد سے بھی پلٹتا ہوا آیا. کن میں آیا؟ ساجدین میں ہوتا ہوا آیا. تو ساجد یعنی اللہ کا سجدہ گزار ہونا ان کا، اس گھرانے کا سب سے بڑا اعزاز ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن بات مصائب کے باپ کی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی. اور پھر فرمایا کہ میری پھوپھی زینب جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. جی یہ گھرانہ ساجدوں کا گھرانہ، عبادت گزاروں کا گھرانہ. اس گھرانے کا عنوان اور اس گھرانے کی شناخت ساجد ہونے میں، سجاد ہونے میں. تو اللہ امام کنہیں بناتا ہے؟ اللہ انہیں امام بناتا ہے کہ جنہیں اللہ صبر میں بڑا پاتا ہے اور یقین میں بڑا پاتا ہے. اب ہدایت اس کا کام، لہذا اس نے نبی مکرم کے ذریعے سے ہدایت دی، اور یہ ہدایت کا سلسلہ ساجدین میں پلٹتا رہا. اب سب کے سب صادق ہیں، سب کے سب سجاد ہیں، سب کے سب کاظم ہیں، سب کے سب باقر ہیں،
سب کے سب سید ہیں، سب کے سب شہید ہیں، سب کے سب عسکری ہیں، سب نقی ہیں، سب تقی ہیں، مگر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ایسے ایسے لقب صفت بنتا رہا، اور جب لقب کو صفت بنا دیا جائے تو اس ذات کے ساتھ محدود ہو جاتی ہے۔ لہذا صادق تو سب ہیں، مگر ہم جب صادق بولیں گے تو ہمیں چھٹا دور یاد آئے گا۔ کاظم تو سب ہیں، مگر جب ہم کاظم کہیں گے تو ہمارا ذہن امام موسیٰ کاظم تک جائے گا، کیونکہ اب وہ صفت ان کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اسی طرح میرے عزیزو، رضا تو سب ہیں، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے والے تو سب ہیں، مگر جیسے ہی میں کہوں گا امام رضا تو آپ کے ذہن میں امام صادق نہیں آئیں گے، آپ کے ذہن میں امام علی رضا مشہد مقدس آئے گا، کیونکہ وہ صفت ان کا لقب ان کی صفت بن گئی، اور جب لقب صفت بن جائے تو پھر اس ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس امام کی امامت کا کیا کہنا؟ آمادہ ہے ایک جملہ عظمت امام رضا کا کہنا؟ جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا امام رضا کی عظمت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس امام کی عظمت کا کیا کہیے کہ اللہ نے سارے اماموں کو اربوں میں رکھا ہے، ایک امام رضا کو کافی جانا ہم لوگوں کے لیے، اس خطے کے لیے ایک امام کو کافی جانا۔